شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ نہارمو روزانہ گلاب کی خوشبو سونگھنے والا بندہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ پانی میں ارک گلاب ملا کر پی لیا کرو، آپ کا چہرہ جوان نظر آئے گا۔ گنے کے ٹھنڈے رس میں ادرک ملا کر پی لو، گرمی محسوس نہ ہوگی۔ کھانے کے دوران زبان دانتوں تلے آ جائے تو میٹھی چیزیں کھانے سے فوری آرام مل جائے گا۔ صاف اور نرم روئی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر مسل دو، آنکھوں کو آرام ملے گا۔ ایک ہفتہ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ غذا کو اچھے طریقے سے چبا کر نہ کھانا تیزی سے نگل جانا پیٹ پھولنے کا باعث بنتا ہے۔ نہارمو دہی کھایا کرو، خون میں اضافہ ہوگا۔ چہل قدمی کرنے سے قبل ایک پھل کھانے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ نہاتے وقت پانی میں لیمو نچوڑ کر نہائیں، جسم سے بدبو کبھی نہیں آئے گی۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے آپ کا معدہ کمزور ہو جائے گا۔ آلو بخارا کھانے سے خوبصورتی بڑھتی ہے۔ گرمیوں میں دوپہر کے وقت کچھ دیر سو لینے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کرو۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہتر ہے۔ اگر بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بال دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کرتی ہے۔ اگر دماغ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو گھر میں پالتو جانور پال لیں۔ صبح کے وقت کھیرا کھانے سے دل کی دھڑکن ہمیشہ متوازن رہتی ہے۔ روٹی کے بعد تھوڑا سا میٹھا ضرور کھا لیا کریں، اس سے سانس کی نالی صاف رہے گی۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ دوپہر کو چبانے سے 100 سال تک گھوڑے جیسی طاقت رہے گی۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہ ہوں گے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ روزانہ گنے کا جوس پی لینے سے جوانی جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ گرم غذائیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور غصے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سبز چائے مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ جن کو کمزوری کی پرابلم ہو جائے وہ 1 گلاس دودھ میں الائچی کے دانے ڈال کر پی لیا کریں، بدن کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت 1 گلاس پانی نیم گرم کر کے پی لو، معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ جو روزانہ سیب کا رس پیتا ہے اس کی جلد تر و تازہ اور چمکدار رہے گی۔ اگر ہڈیوں میں درد کی پرابلم ہو جائے تو پیاز کے پانی سے جوڑوں کی مالش کرو، درد ختم ہو جائے گا۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کو ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آتا ہے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ مرد کی مردانگی میں کمی آنے لگے تو لونگ پانی پئیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور ہلدی والا پانی پیٹ کی صفائی کرتا ہے۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے دھو لو، چہرے کی جریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے چہرے پر چمک آئے گی۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں اور یہ پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کریں۔ چھوٹے بچے کو کیلا کھلائیں، ان کی ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو معدے کی بیماری رہتی ہو تو انگور کھاؤ، یہ بے حد فائدہ دیں گے۔ ادرک کا رس اور گھی ملا کر پی لیا جائے، کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آلو کاٹ کر چہرے پر مل لیں، چھائیاں اور جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ چینی کے بعد گڑ چکھنے سے شوگر نہیں ہوگی۔ رات کو مکھن کھاؤ گے تو جلد نرم ہو جائے گی۔ کچی لسی پینے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔
جوانی میں جتنا زیادہ آلو بخارا کھانے کی عادت بناؤ گے، آپ بڑھاپے میں اتنے ہی جوان نظر آؤ گے اور جسمانی طاقت قائم رہے گی۔ ابلے دودھ کے اندر 2 الائچی ڈال کر پی جاؤ، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا عرق لگایا کرو۔ اگر گردے کی پتھری سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو چاولوں کا استعمال ترک کر دیں۔ اکثر ٹیکا لگوانے کے بعد متاثرہ جگہ پر سوجن ہو جاتی ہے اور درد ہوتا رہتا ہے۔ اس سے نجات کے لیے متاثرہ حصے پر برف کی ٹکور کر لیا کریں۔ دبلے پتلے افراد روزانہ انار کھایا کریں، صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ نیند سے بیدار ہو کر 1 گلاس نیم گرم پانی پیو، مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو دودھ استعمال نہیں کرتے ان کی کمر کے مہرے 30 سال کی عمر میں ہل جاتے ہیں۔ ہر وقت غصے میں رہنا نہ صرف آپ کے اعصاب متاثر کرتا ہے بلکہ آپ کی جلد کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ پیاز ہمیشہ دن میں کھائیں اور رات کے کھانے کے ساتھ پیاز استعمال نہ کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں انسان کے دماغ میں 8 ہڈیاں ہوتی ہیں؟ گڑ والا شربت بدن کی گرمی ختم کرنے اور تازگی کے احساس کے لیے زبردست ہے۔ بیوی کے مرنے کے بعد شمسا کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور سوتیلی ماں سے بھی 2 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ سوتیلی ماں نے شمسا کو نوکرانی بنا کر رکھ لیا اور اس کی بیٹیاں سارا دن کوئی کام نہیں کرتی۔ کالی رنگت کی وجہ سے شمسا کا کہیں رشتہ بھی نہیں ہو پایا تھا۔ ایک دن سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کی تصویر دکھا کر شمسا کو دلہن بنا کر رخصت کر دیا اور بیٹیوں کے ساتھ جشن منانے لگی کہ منحوس سے جان چھوٹ گئی ہے۔ شمسا دلہن بنی بیڈ پر ڈر سے کانپ رہی تھی کہ اچانک دولہے نے گھونگھٹ اٹھایا تو وہ ساری رات اپنی ماں کی تصویر کو سینے سے لگائے روتی رہی تھی۔ جب بھی ایک پل کو اس کی آنکھ لگنے لگتی تو ایک بار پھر بھیانک خواب اس کی نیند کو آنکھوں سے چھین لیتا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور ایک بار پھر اپنی مرحوم ماں کی تصویر کو سینے سے لگا لیتی۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ بس کچھ ہی دیر کے بعد صبح ہونے والی تھی اور پھر اس کے ابا دوسرے شہر اپنی نئی بیوی لانے کے لیے جانے والے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر ہی وہ پچھلی کئی راتوں سے سو بھی نہ پائی۔ آج ایک بار پھر وہ اپنی ماں کی تصویر کو اپنے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام بھی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی ماں کو جو دیکھا تو تصویر میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ سرگوشی نما انداز میں کہنے لگی، اماں تم کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا؟ اب دیکھو نا ابا دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ نئی ماں آئے گی نہ جانے میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ ابا تو ویسے بھی مجھ سے کم ہی بولتے ہیں، وہ تو نئی شادی سے بڑا خوش ہیں۔ آج نئے کپڑے بھی لایا ہے جو پہن کر کل وہ دوسری شادی کرنے کے لیے جائے گا۔ میں نے ابا کو کہا بھی کہ ابا دوسری شادی نہ کرو، سوتیلی ماں مجھ پر ظلم کرے گی، وہ مجھے کبھی بھی نہیں اپنائے گی، مگر ابا نہیں مانا، مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا ہے۔ شمسا یوں ہی سرگوشیاں کرتی سسک سسک کر ماں سے باتیں کر رہی تھی مگر اس کی ماں تو آج سے 3-4 ماہ پہلے وفات پا چکی تھی۔ وہ کوئی عمر رسیدہ خاتون نہ تھی بلکہ ایک جوان جہان خاتون تھی۔ دراصل اس کے گردے ختم ہو چکے تھے۔ جب تک خبر ملی بہت ہی دیر ہو چکی تھی۔ شمسا کا باپ بھی کچھ خاص پرواہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ پیسوں کے معاملے میں تو وہ ویسے بھی زیادہ کنجوس طبیعت کا تھا۔ کہنے لگا جو ہونا تھا ہو گیا، تمہاری موت ایسے ہی لکھی ہوگی۔ یوں چند ہی ہفتوں کے بعد شمسا کی ماں وفات پا گئی۔ اس کے ابا کی آنکھ سے تو برائے نام بھی ایک آنسو تک نہ گرا تھا۔ یہی کہتا کہ اسی میں ہی مصلحت ہوگی، خدا کی چیز تھی، خدا کے پاس چلی گئی، اب رونے کا کیا فائدہ۔ شمسا کی ماں کی وفات کو چند ہی روز گزرے تھے کہ شمسا کے باپ کو دوسری شادی کرنے کا شوق چڑھا۔ وہ اگلے ہی دن سے رشتے والی خالہ کو کہنے لگا کہ میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈو، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بیوی آئے گی تو گھر کے کام کو سنبھالے گی۔ شمسا تو تڑپ اٹھی تھی، کہنے لگی ابا میں گھر کے سارے کام کاج کر لوں گی۔ وہ 14 سال کی لڑکی تھی اور پورے گھر کو بخوبی سنبھال سکتی تھی، مگر شمسا کا باپ تو شمسا کو شروع سے ہی کچھ خاص نہیں سمجھتا۔ اس نے چند ہی ماہ کے بعد ایک لڑکی ڈھونڈ لی
اور پھر نکاح کا دن فکس ہو گیا۔ اس روز شمسا ابا کے پیروں میں گڑ گڑا کر آخری بار منت سماجت بھی کرنے لگی کہ ابا اگر وہ اماں آگے تو تم تو مجھے بھول ہی جاؤ گے، پھر بھلا کہاں تجھے میں یاد رہوں گی کہ تمہاری ایک بیٹی شمسا بھی ہے۔ تو شمسا کا باپ بولا کہ پاگل، تو میری بڑی اور اکلوتی بیٹی ہے، جو تیرا مقام ہے اس مقام تک تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے ایسے ہی کئی دلاسے شمسا کو دیے جو کہ سوائے پانی کے بلبلے کے اور کچھ بھی نہ تھے۔ آخر نکاح کا دن بھی آ گیا۔ شمسا کا باپ بڑا ہی خوش تھا۔ وہ گیا اور اپنی دوسری بیوی کو رخصت کر کے اپنے گھر لے آیا۔ شام کا وقت تھا جب شمسا کا باپ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ شمسا نے دیکھا تو ایک پل کو وہ رشک کرتی رہ گئی، کیونکہ اس کی دوسری ماں بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے سے تو نظر ہٹائے نہیں ہٹتی تھی۔ اس کا والد تو اپنی دوسری بیوی پر صدقے واری جا رہا تھا، جبکہ وہی شمسا ایک بار پھر اپنی ماں کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ سانولی اور واجبی سی شکل و صورت کی عورت تھی۔ شمسا بھی اپنی ماں پر گئی تھی۔ سانولی اور واجبی سی شکل، اس میں کشش نام کی ذرا بھی چیز نہ تھی۔ سوتیلی ماں نے گھر میں قدم رکھا تو ایک اچاڑ سی نظر شمسا پر ڈالی اور پھر اس کے باپ کے بازو میں بازو ڈالیے اور کمرے میں اس کو لے کر چلی گئی۔ شمسا اپنا سر جھکائے واپس اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ اگلے ہی روز سے گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اس کے والد تو صرف اپنی دوسری بیوی کے ہی ہو کر رہ چکے تھے۔ شاید اتنی خوبصورت بیوی پا کر وہ اپنی بیٹی تک بھول چکے تھے۔ پہلے جو وہ ذرا نرمی سے بات کر لیا کرتے تھے، اب وہ بھی انہیں گوارا نہ تھا۔ شمسا اگر کچھ کہہ دیتی تو جھڑک دیا کرتے۔ شروع میں تو گھر کی ساری ذمہ داری سوتیلی ماں نے ہی سنبھال رکھی تھی۔ وہ گھر کے کام کر کر کے ساری ذمہ داریاں اٹھا کر اپنے شوہر کا دل جیتنے لگی۔ وہی شمسا اسکول جاتی اور اسکول کے بعد واپس گھر آ جاتی، پھر شام کے کاموں میں اپنی سوتیلی ماں کا ہاتھ بٹا دیا کرتی۔ ایک روز سوتیلی ماں کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو خبر ملی کہ وہ حاملہ ہے۔ اس روز شمسا کا باپ بڑا ہی خوش تھا، مگر ساتھ ہی پورے گھر کی ذمہ داری شمسا پر آ گئی۔ شمسا کا باپ اسے کہنے لگا، بیٹا تیری ماں کی طبیعت اب خراب رہتی ہے، اس لیے اب گھر کے سارے کام تو خود ہی کیا کرے گی۔ بہتر ہے کہ فی الحال سکول جانا بند کر دے، جب تیری اماں کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو پھر جاتی رہنا۔ ابا کی بات سن کر شمسا نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے اپنا سکول جانا بھی بند کر دیا اور پھر دوبارہ کبھی اس نے سکول کا منہ تک نہیں دیکھا۔ سوتیلی ماں کے تو انداز ہی نرالے ہو چکے تھے۔ وہ اب شمسا پر حکم چلانے لگی تھی۔ ذرا سا کام غلط ہوتا تو اسے جھڑک دیتی اور کہتی، ٹھیک ٹھیک کام کرو، میں جو کہتی ہوں وہی کرو، ورنہ تمہارے ابا کو تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ تم تو جانتی ہو کہ میرے آگے دوسرا حرف نہیں کہتے۔ شمسا والد سے بڑی ڈرتی تھی۔ خاموشی سے گھر کے کام کرتی تھی۔ سارا دن کام کر کر کے تھکی ہاری بستر پر لیٹتی تو وجود درد سے چور ہوتا، مگر شکایت کرتی بھی تو کس سے؟ اپنی ماں کی تصویر سینے سے لگا کر بس روتی۔ کچھ عرصے کے بعد سوتیلی ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ شمسا چھوٹی بہن کو دیکھ کر بڑی ہی خوش ہوئی۔ جب اٹھانے کے لیے اس کے پاس گئی تو سوتیلی ماں نے ہاتھ لگانے سے منع کر دیا، کہنے لگی، ابھی یہ بچی ہے، تم اسے گرا دو گی۔ یوں اس نے اپنی بچیوں کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا۔ شمسا کا باپ روزانہ کچھ نہ کچھ اپنی دوسری بیٹی کے لیے لاتا، مگر شمسا کو آج تک کچھ بھی لا کر نہیں دیا۔ شمسا حسرت سے اپنے باپ کو دیکھتی، جو اپنی چھوٹی بچیوں سے محبت کرتا، ان کے لاڈ اٹھاتا۔ سوتیلی ماں نے 2 بچیوں کو جنم دیا تھا اور دونوں ہی اس کے باپ کی لاڈلیاں تھیں، جبکہ شمسا کو تو کسی کھاتے میں بھی نہیں آتی تھی۔ اگر ضد کر کے اپنے والد سے کچھ مانگ بھی لیتی تو والد آگے سے جھڑک دیا کرتا۔ ایک روز سوتیلی ماں نہانے کے لیے گئی تھی اور چھوٹی بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ شمسا اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب اچانک اسے رونے کی آواز آئی۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن بے تحاشا رو رہی تھی۔ شمسا کھانا وہیں چھوڑ کر بھاگ کر کمرے میں آئی تو سامنے ہی سوتیلی بڑی بہن نے سب سے چھوٹی بہن کو بستر پہ گرا دیا اور اب اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ منظر شمسا نے دیکھا تو دوڑ کر اندر آئی اور چھوٹی بہن کو اٹھا لیا۔ پھر ڈانٹنے لگی کہ تم نے اسے کیوں گرایا، اسے چوٹ لگ سکتی تھی۔ ڈانٹ کھا کر وہ رونے لگی۔ رونے کی آواز سن کر باتھ روم سے فوراً سوتیلی ماں نکلی اور کہنے لگی، کیا ہوا میری بچیوں کو، کیوں رو رہی ہیں؟ تو تبھی بڑی بیٹی فوراً روتے ہوئے کہنے لگی، اماں دیکھو نا، شمسا باجی نے ہمیں مارا ہے۔ وہ کمرے میں آئی اور چھوٹی گڑیا کو فرش پر گرا دیا۔ میں جب اسے اٹھانے لگی تو مجھے بھی تھپڑ مار دیا۔
اتنا سننا تھا کہ سوتیلی ماں آگ بگولا ہو کے اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ شمسا کے منہ پر مارا اور پھر بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بچیوں پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ڈائن منحوس کہیں کی، تو جیسی کلموہی کو تو مجھے کب کا اس گھر سے رفع دفع کر دینا چاہیے تھا۔ یہ تو میری اچھائی ہے جو ابھی تک تمہیں اس گھر میں رکھا ہوا ہے، اور اب تم میری ہی بچیوں پر ہاتھ اٹھاؤ گی۔ شمسا صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کسی نے اس کی آواز نہیں سنی۔ اسے مار کر کمرے سے نکال دیا گیا۔ رات کو اس کے والد گھر آئے تو سوتیلی ماں نے اسے بھی خوب بڑھا چڑھا کر شکایت لگائی، تو وہ بھی شمسا پر بھڑک اٹھا، اس پر ہاتھ تک اٹھانے سے گریز نہ کیا اور بولا، اگر تم نے میری بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ شمسا بے قصور ہی سب کی ڈانٹ سہ چکی تھی۔ شمسا کو تو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کا باپ اس کا نہیں رہا۔ وہی سوتیلی ماں نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر اب پوری طرح سے اس کے قابو میں آ چکا ہے تو اس نے نئے ہتھ کنڈے اپنانا شروع کیے۔ جان بوجھ کر جب اس کا شوہر گھر آتا تو جھوٹے الزامات لگا کر شمسا کو ڈانٹ پڑواتی، اور پھر ایک روز کہنے لگی، کیوں نہ ہم شمسا کی شادی کریں، کم از کم اس سے ہماری جان تو چھوٹ جائے گی، ویسے بھی اب اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے۔ شمسا کا باپ بھی فوراً کہہ اٹھا کہ بیگم جو تمہیں درست لگے وہی کرو، مجھے تو ان معاملات کی زیادہ خبر نہیں۔ اگلے ہی دن سے سوتیلی ماں نے شمسا کے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کیے، مگر جو بھی شمسا کو دیکھتا تو فوراً انکار کرتا، کیونکہ شمسا انتہائی سانولی رنگت کی مالک تھی۔ اس میں کچھ بھی خاص نہیں تھا، حالانکہ وہ ایک با اخلاق اور سلیقہ شاہ لڑکی تھی، مگر لوگوں کو تو صرف چہرے سے غرض تھی۔ کئی رشتے یوں ہی ٹوٹتے چلے گئے اور یوں وہ مزید تنقید کا نشانہ بننے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی دوسری بہنیں بھی جوان ہو گئے۔ وہ دونوں ہی اپنی ماں کی طرح بڑی حسین اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی، جبکہ ان کا کردار اور اخلاق بے تحاشا برا تھا۔ انہیں کسی سے بات کرنے کی تمیز تک نہ تھی، مگر اس کے باوجود لوگ انہیں پسند کرتے کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ شمسا کی عمر بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ چکی تھی، مگر ابھی تک اس کا رشتہ طے بھی نہ ہوا۔ بات بات پر ضلالت سن کر اب پتھر دل ہو چکی تھی۔ اس کی ماں ہر بار اسے کلموہی، کالی اور نہ جانے کیسے کیسے ناموں سے بلا کر اس کو ذلیل کیا کرتی۔ شمسا کا دل اس قدر تنگ ہو چکا تھا کہ اس نے کئی بار خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی، مگر پھر کچھ سوچ کر صبر کر جاتی کہ یہ زندگی تو اس کی حرام ہو چکی ہے، اگر خودکشی کر کے مرے گی تو اگلی زندگی بھی یوں ہی بے چینیوں اور عذاب میں گزر جائے گی۔ سوتیلی ماں ہر حال میں شمسا سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ کہنے لگی، جب تک یہ شمسا نام کا سیاہ دھبا ہماری زندگیوں میں موجود ہے، ہماری زندگیوں میں خوشیاں آ ہی نہیں سکتی۔ اگلے ہی دن سے اس نے رشتے والی خالہ سے کہا کہ میں اپنی بڑی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنا چاہتی ہوں، تو میری بڑی بیٹی کی تصویر دکھاؤ۔ جیسے ہی اس نے اپنی بڑی بیٹی کی تصویر لڑکے والوں کو دکھائی تو انہوں نے فوراً شادی کے لیے حامی بھری۔ یہ خبر جب شمسا کی سوتیلی ماں کو ملی تو وہ بڑی ہی خوش ہوئی۔ منگنی تک اور تمام تر رسم و رواج سب کچھ شمسا کی سوتیلی بہن کے ساتھ نبھائے گئے، مگر جب نکاح کا وقت آیا تو سوتیلی ماں نے دلہن بنا کر شمسا کو بٹھا دیا۔ شمسا بہت ہی ڈر رہی تھی، احساس کمتری کا شکار تھی، شرمندہ تھی، اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، آپ ایسا کر تو رہی ہیں، لیکن جب سسرال والے رابعہ کی جگہ مجھے دیکھیں گے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، کہیں وہ مجھے اسی پل چھوڑ ہی نہ دیں۔ مگر شمسا کے سوتیلی ماں فوراً بولی، ہمیں سے کوئی غرض نہیں، ہمارا کام تمہیں بیاہ دینا ہے، اس کے بعد تم جیو یا مرو، اس سے ہمارا ذرا بھی سروکار نہیں، بس تم جیسے بوجھ کو سر سے اتار کر اپنے کندھے ہلکا کرنا چاہتی ہیں۔ اتنا سن کر تو جیسے شمسا کے لبوں پر کفل لگ چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کے سارے فیصلے اس کے لیے سوتیلی ماں نے کرنے ہیں، اور وہ تو جیسے ہر ظلم و ستم جھیلنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہے۔ نکاح کا وقت آیا تو اسے گھونگھٹ اڑا کر بٹھایا گیا۔ نکاح ہو چکا تھا اور شمسا کی رخصتی ہونے والی تھی۔ سبھی لوگ بار بار شمسا کا چہرہ دیکھنے کی فرمائش کر رہے تھے، مگر سوتیلی ماں کہنے لگی کہ ہمارے ہاں رسم ہے کہ دلہن کو سب سے پہلے شوہر ہی دیکھتا ہے، اس کے بعد ہی اگلے روز باقی رشتہ داروں کو دلہن دکھائی جاتی ہے۔ اسی رسم کے تحت شمسا کی رخصتی ہوئی۔ وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی، دل تھا کہ سینہ چیر کر باہر گرنے کو تیار تھا۔ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، دماغ میں کئی طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اگر کچھ دیر کے بعد اس کا راز کھل گیا تو کیا ہوگا، زندگی تو پل بھر میں بدل کر رہ جائے گی۔
کہیں غصے میں آ کر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تو پھر یہ سوچ کر ہی شمسا کی جان نکل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور اس کا دولہا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تو سوکھے پتے کی مانند کپ کپا رہی تھی، کیونکہ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کا راز فاش ہونے والا تھا۔ اس کا شوہر چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ شمسا دل ہی دل میں کئی دعائیں کر رہی تھی کہ کوئی بھی بڑا مسئلہ نہ بنے، ورنہ کیا ہوگا، وہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ اس نے جب گھونگھٹ سے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو شوہر کے قدموں کی طرف دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ لڑکھڑا کر چل رہا ہو۔ لڑکھڑا کر چلتے ہوئے وہ بستر تک آیا۔ اگلے ہی پل شمسا کے دل میں گھنٹیاں سی بجنے لگی۔ اس کے دماغ میں کئی اندیشے ابھرے تھے۔ جس طرح وہ لڑکھڑا کر گرتا پڑتا ہوا بستر تک آیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نشے میں دھت شخص چلتا ہوا آتا ہے۔ کہیں اس کی سوتیلی ماں نے اس کی شادی کسی برے شخص سے تو نہیں کروا دی؟ یہ سوچ کر تو مزید ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ اگلے ہی پل اس کے شوہر نے گلا کھنکھارا۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بستر پر یوں ہاتھ رکھتے ہوئے بیٹھا جیسے کچھ ڈھونڈنا چاہ رہا ہو۔ شمسا اپنا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شوہر کے چہرے کی جانب دیکھنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ سلام دعا کے بعد اس کا شوہر آگے بڑھا اور کہنے لگا، دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی جھوٹ پر مبنی چلے۔ شمسا نے نظر اٹھا کر گھونگھٹ سے ہی اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ اس کا شوہر کوئی بے حد زیادہ حسین نہیں تھا، بلکہ معمولی سی شکل و صورت کا مالک تھا، جو اس کے سامنے آنکھوں پر چشمہ لگائے بیٹھا تھا۔ شمسا نے بامشکل بولتے ہوئے کہا، جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اگلے ہی پل اس کے شوہر نے اپنے ہاتھ شمسا کی طرف بڑھائے اور پھر اس کے گھونگھٹ کو ایک اندازے کے مطابق پکڑا اور پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اتار دیا۔ شمسا تو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اسے لگا تھا کہ بس یہیں پر اس کی سانسیں اب رک جائیں گی، اس کے بعد تو وہ جی نہ سکے گی۔ مگر اس نے جب دیکھا کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، مگر ابھی تک شوہر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ شاید اس کا شوہر اتنی بدصورت لڑکی دیکھ کر شوق ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کا شوہر بولا اور کہنے لگا، بلا شبہ آپ بہت حسین ہوں گی۔ میں نے آپ کو من کی آنکھ سے دیکھ لیا ہے۔ آپ انتہائی شرم و حیا والی اور با کردار لڑکی ہیں۔ آپ کے بولنے کا انداز ہی مجھے آپ کے کردار کی گواہی دے گیا ہے۔ در حقیقت میں ایک فرد شناس شخص ہوں۔ انسان کے جملوں سے ہی اس کے اخلاق کا اندازہ لگا لیتا ہوں۔ شمسا نے نظر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کا شوہر کہنے لگا، دیکھو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری نظر کا مسئلہ ہے۔ جیسے ہی اندھیرا ہونے لگے تو میری نظر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے رات کے اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، میں صرف دن کی روشنی میں دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے اس بیماری کا بہت علاج کروایا، مگر ابھی تک کوئی خاص نتیجہ نہیں نکل سکا۔ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ یقین مانو میں نے تمہیں تصویر میں بھی نہیں دیکھا، بس اپنے ماں باپ پر اعتبار کیا اور ان سے کہا تھا کہ آپ میری زندگی میں میرے جیسے اخلاق کی لڑکی شامل کیجیے گا جو میری اس خامی کے ساتھ مجھے قبول کرے۔ جیسے جیسے شمسا کا شوہر بول رہا تھا، شمسا حیرت سے یکٹک اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے تھے۔ اس کے شوہر کی تو رات کو نظر ہی چلی جاتی۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ اس کا شوہر اس کے سامنے خود کو کمتر سمجھ رہا تھا اور ایسی باتیں کر رہا تھا جس سے وہ شمسا کا دل جیتنا چاہتا ہو۔ مگر شمسا نے اگلے ہی پل اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے شوہر کے ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگی کہ آپ فکر مت کریں، مجھے آپ کی اس بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو خدا کی طرف سے ہے۔ اس کا علاج بھی ممکن ہے اور ہو بھی جائے گا۔ اگر نہ بھی ہوا تو میں زندگی کے ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ شمسا کے الفاظ اور میٹھے بول سن کر تو جیسے اس کا شوہر کھلسا گیا تھا، اس پر خود اعتمادی لوٹ آئی تھی۔ وہ شمسا کے بارے میں پوچھنے لگا، مگر شمسا خاموش رہی۔ کہنے لگی کہ میں آپ کو ابھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ صبح جب آپ اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھیں گے تبھی میں آپ کو اپنی اصلیت بتاؤں گی۔ یوں ہی ساری رات وہ دل کا بوجھ ہلکا کرتے رہے۔ شمسا کا تو شوہر اسے اپنا من ہلکا کرتا رہا اور کہنے لگا کہ اسے گھر والے بے تحاشا ذلیل کیا کرتے تھے، طنز کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں دوسروں سے برا بھلا کہتے تھے۔ حالانکہ میرے سگے بہن بھائیوں نے ہی میرے ساتھ وفا نہیں کی، مجھے ہمیشہ برا سمجھا اور میرا مذاق اڑایا۔ وہ مجھے باہر کہیں نہیں لے کر جاتے تھے کہ رات کے وقت اگر اندھے ہو گئے تو ہم کہاں تمہاری لاٹھی بنے پھرتے رہیں گے۔ وہ یوں ہی کئی گھنٹوں تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔
اور شمسہ بھی اپنے دل کا بوجھ اپنے شوہر کے سامنے ہلکا کرتا رہی۔ جب صبح ہوئی تو شمسہ اپنے شوہر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے شوہر نے جب شمسہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور کہنے لگا کہ تم تو اپنے اخلاق کی طرح ہی حسین ہو اور میری ہم پلہ ہو۔ اس پل شمسہ نے اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ ہم وقت، حالات اور گھر والوں کو برا نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ ہماری قسمت ہے۔ یہ تمہارا اور میرا نصیب بھی تھا جو آج ہم میاں بیوی کے روپ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تمہیں تو کوئی بھی عیب نہیں، تم تو ہر عیب سے پاک ہو۔ تم تو موم کا دل رکھتی ہو اور میں تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ شمسہ تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گردن تک جا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے گلے لگ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ مدتوں کے بعد اسے کوئی اپنا ملا تھا۔ اپنی ماں کے بعد وہ پہلی بار کسی کی محبت پا کر روئی تھی۔ جب وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو شمسہ کی ساس اور نندے اچھل پڑی، کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ اس لڑکی کو تو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ تبھی شمسہ کا شوہر بول اٹھا کہ اماں، دراصل مجھے رابعہ نہیں بلکہ شمسہ سے محبت تھی، اس لیے میں نے خود ہی اپنی ساس کو کہہ دیا کہ مجھے آپ کی منجلی نہیں بلکہ بڑی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ ساس نے جب یہ سنا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا، کہنے لگی کہ میں تو تیرے لیے خوبصورت بیوی لانا چاہتی تھی، مگر تو اپنے جیسی ہی پسند کر کے لے آیا۔ خیر مجھے کیا، تیری زندگی تو جیسی بھی گزارے۔ ماں کو بھی اپنے بیٹے سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ یوں وہ دونوں اپنی زندگی اپنے مطابق پرسکون رہ کر گزارنے لگے۔ وہیں پر سوتیلی ماں، اس کی بیٹیاں جو صبح ہی صبح اس انتظار میں تھی کہ شمسہ بے عزت ہو کر واپس لوٹے گی اور ہم بھی اسے گھر نہ رکھیں گے۔ ان کا یہ خواب ہی رہ گیا۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ شمسہ بال بچوں والی ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم تھی، مگر اس کی دونوں بہنوں کی آج تک شادی نہ ہو سکی۔ ایک بار جب دونوں بہنوں کو بیاہا گیا تو ایک ماہ کے بعد ہی طلاق لے کر گھر واپس لوٹ آئی، کیونکہ وہ تیز تراز چلاک مزاج لڑکیاں اپنا گھر بسا نہیں پائی۔